اس وقت جو بحران ہے غذائی بحران ہے, اس وقت ایک معاشی بحران ہے, اس کو سہارا دینے کی ضرورت ہے. یہ جو اس وقت رشیا میں اور یوکرین میں جو ٹینشن ہے, اس میں کل جیسے وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کہی, ایک تو دیکھیے کہ تیل کی قیمتیں $100 اب بیرل پہ چلی گئی ہیں, جس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے. خود پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح کا یہ بحران ہے. لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ 40% سے زیادہ دنیا کی جو گندم ہے وہ رشیا اور یوکرین میں پیدا ہوتی ہے, اور اگر یہ بحران بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ غذائی بحران بھی دنیا میں جنم لے سکتا ہے. لہٰذا اس کو کافی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور احتیاط سے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالی یہی احتیاط جو ہے وہ ملحوظ رکھیں گے. اور یہ آپ نے جس طرح سے وزیر اعظم صاحب نے کل کہا کہ ہمارا ایک مقصد یہی ہے کہ ہم ایک متوازن خارجہ پالیسی جو ہے وہ لے کے چل سکیں. اس سے پہلے چائنا کا جو دورہ ہوا وزیر اعظم کا, اس میں جس قسم کی چائنیز پریزیڈنٹ نے ریسیپشن دی اور پرائم منسٹر نے وہاں پہ وہ, اور سی پیک کے اوپر جو اس کے اثرات آئے ہیں وہ اب آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں, اور اس پہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنا بڑا ایک قدم تھا جو وزیر اعظم نے اٹھایا. اس کے ساتھ ساتھ کرونا کے اوپر جو پاکستان کو اپریسیشن ملی پوری دنیا میں, وہ آپ کے سامنے ہیں. بل گیٹس یہاں پہ تشریف لائے, پولیو کا جو خاتمہ ہوا, اور بل گیٹس جیسے لوگ جو ہیں جب ملکوں میں آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری ہوتی ہے. اس طرح کی انویسٹمنٹس آ رہی ہوتی ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے جو ہیں وہ اس میں جو ہیں وہ آئی ہیں. اس ساری صورتحال میں CEC نے وزیر اعظم اور جو حکومت ہے اس کے اوپر مکمل اعتماد کا اظہار کیا, اور اس بات کے اوپر ہدیہ تبریک پیش کیا جس طریقے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اس کو چلایا جا رہا ہے. ہم نے اس میں جو اپوزیشن کی طرف سے تحریک عدم اعتماد کی گفتگو ہے اس کے اوپر بھی غور کیا ہے. کم از کم ہمارے 3 MNAs نے, جن میں ایک جو ہے وہ اقلیتی ممبر ہے اور ایک خاتون ہے, انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ان کو پیسے آفر کیے گئے ہیں عدم اعتماد کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی شرمناک رویہ ہے, اور جس طریقے سے بولیاں رات کو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے 2 بڑے سوداگر اکٹھے ہوئے, ایک کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا ہے لاہور میں, دوسرے کے خلاف منی لانڈرنگ کے کیسز چل رہے ہیں کراچی میں. زرداری اور شہباز شریف, پاکستان میں اگر آپ نے کرپشن کی 2 تصویریں, اگر آپ نے کہنا ہو کہ کرپشن کو تصویروں میں دکھائیں تو آپ ان دونوں کی تصویریں لگاتے ہیں. ان دونوں نے رات کو جو ملاقات کی, اور اس سے اگر آپ ہمارے جو MNAs ہیں ان کے جو رپورٹ ہے یا ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں پرائم منسٹر صاحب کو اور پارٹی قیادت کو, اس کو آپ جوڑیں تو صاف ظاہر ہے کہ رات کی ملاقات میں طے یہ ہوا کہ آپ کتنے پیسے ڈالیں گے اور ہم کتنے پیسے ڈالیں گے. دونوں جو ہیں ان کو فکر کیا ہے, شہباز شریف کا کیس ڈے ٹو ڈے اب انشاءاللہ تعالی آگے چلنے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں. شہباز شریف صرف ایک وجہ سے اس وقت جیل سے باہر ہے کہ یہ کیس ڈے ٹو ڈے نہیں چل رہا. جس دن یہ کیس ڈے ٹو ڈے چلنا شروع ہوتا ہے اور منی لانڈرنگ کے کیسز آتے ہیں, آپ دیکھیں گے شہباز شریف نے تو جیل جانا ہے. یہی حال آصف زرداری کا ہے. میں عدالتوں کو بھی یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے, دونوں نے عدالتوں میں سرٹیفکیٹ دیے ہیں کہ ہم بیمار ہیں, اور دونوں رات کو مل رہے ہیں, سارا میڈیا سارا دیکھ رہا ہے, سارا سب کے سامنے دیکھ رہے ہیں, اور ڈسکشن کر رہے ہیں کہ لوگ خریدنے ہیں, آپ کتنے پیسے ڈالیں گے, ہم کتنے پیسے ڈالیں گے. یہ ہارس ٹریڈنگ کا بڑی مشکل سے پاکستان میں خاتمہ ہونے کی ایک امید پیدا ہوئی تھی, لیکن یہ دونوں جماعتیں مل کے اس کو دوبارہ واپس لانا چاہتی ہیں. یہ انشاءاللہ ہم نہیں ہونے دیں گے, ہماری بڑی گہری نظر بھی ہے. اور میں یہاں پہ اپنے MNAs کو بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں, اپنے ممبران جو منتخب ہیں, کہ انہوں نے تمام معاملات کے اوپر پارٹی لیڈرشپ کو اعتماد میں رکھا, ان کو بتایا, اور اس سے یہ جو اور ساتھ ساتھ بتا بھی رہے ہیں
اور انشاءاللہ تعالی یہ ابھی تک تو ان کی جرت نہیں ہوئی کہ تحریک عدم اعتماد لا سکیں. ایک ہفتہ ہو گیا ان کو یہ طے کیے کہ نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے, اور میں نے یہ کہا تھا کہ آپ میں جرت ہے تو کل ہی لے کے آئیں, لیکن آپ نہیں لا سکے. ابھی بھی یہ نو کانفیڈنس وغیرہ نہیں لا سکیں گے, اور میرا ان کو چیلنج ہے کہ وہ اگلے 24 گھنٹوں میں لے کے آئیں, تو ان کو لگ پتہ جائے گا کہ ان کے ساتھ ہوتی کیا ہے. ہم بہرحال اگلے انتخابات کی تیاری کر رہے ہیں. ہم ان انتخابات کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں, ان انتخابات کو آگے لے کے جائیں گے. آج ہمارا پارلیمانی بورڈ جو پنجاب کا ہے اس کا اجلاس ہے, اور ڈسٹرکٹ میئرز کا جو پہلا مرحلہ ہے اس کے امیدواروں کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ طلب کی جا رہی ہیں, اور ان کو آگے ہم بڑھا رہے ہیں. وہ بھی فاروق آپ کو ڈیٹیل جو ہے اس کے اوپر بھی بات جو ہے وہ کر لیں گے. ایک انتہائی اس وقت حکومت جو ہے وہ درست سمت میں جا رہی ہے. ہماری تمام تر مشکلات کے باوجود ہماری معیشت جو ہے وہ صحیح پیرائے میں آگے بڑھ رہی ہے, اور پیکیجز ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے لا رہے ہیں جس سے اور اب آپ کو یہاں سے بھی پتہ چلے گا کہ پاکستان کی اہمیت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے. اور میں فاروق صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ پارلیمانی بورڈ پہ بات